بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ روزے میں حدث ہو جانا۔ عزیز دوستو، پاکی جو ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہری پاکی اور ایک باطنی پاکی۔ ظاہری پاکی سے مراد ہے بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جس جگہ آدمی رہتا سہتا ہے اس جگہ کی صفائی، اور بھی کئی چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور دوسری جو باطن کی پاکی ہے وہ ہے دل کی پاکی، یعنی کسی کی طرف سے اپنے دل میں بغض کا نہ ہونا، حسد کا نہ ہونا، کینے کا نہ ہونا۔ المختصر، یہاں کیونکہ ہمارا موضوع ہے روزے میں حدث ہو جانا، یعنی روزے میں ناپاکی ہو جانا۔ عزیز دوستو، ناپاکی کیونکہ یہ دو قسم کی میں نے بتا دی، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری تو بدن کا، کپڑوں کا، رہنے کی جگہ کا پاک ہونا، اور باطنی اپنے دل و دماغ کا، ہر چیز سے، ہر برائی سے اپنے دل و دماغ کو پاک رکھنا، یہ ہے باطن کی جو ہے ناپاکی۔ اب جو ظاہر کی ناپاکی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک حدث اکبر ہے اور ایک حدث اصغر ہے۔ حدث اصغر سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور حدث اکبر سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور حدث اصغر سے صرف نماز ہی ٹوٹتی ہے اور نماز کو لوٹانا پڑتا ہے۔ باقی اس کے اور دوسرے مسائل ہیں جن کی گہرائی میں مجھے آج جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر نماز کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے، اس کے مسائل بہت سارے ہیں، لیکن کیونکہ صرف موضوع جو ہے وہ روزہ ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے صرف روزے کی بات کروں گا۔ عزیز دوستو، یہ حدث اکبر اور حدث اصغر یہ دو بڑی ناپاکیاں ہیں جن سے وضو کا فرض ہونا اور غسل کا فرض ہونا ہے۔ اور ایک ناپاکی ہوتی ہے دوسری جس کو کہتے ہیں نجاست، یعنی کہ ایسی ناپاکی جو دکھائی بھی دیتی ہو۔ عزیز دوستو، وہ بھی ایک ناپاکی ہے۔ حدث اصغر اور حدث اکبر کے معنی ہے وضو کا فرض ہونا یا غسل کا فرض ہونا۔ اکبر معنی غسل کا فرض ہونا یعنی بڑی ناپاکی، اور حدث اصغر یعنی چھوٹی ناپاکی جس سے صرف وضو ہی فرض ہوتا ہے۔ اب روزے کے مسائل میں ہمارے سامنے جو آتا ہے کہ جس طریقے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جو ہے کسی بھی طریقے سے وضو ٹوٹ جانے سے، تو اسی طریقے سے کیا کوئی ایسا بھی معاملہ ہے جس کے آنے سے جو ہے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ اس میں عزیز دوستو دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس معاملے میں عورت کے لیے کچھ مسائل الگ ہیں اور مرد کے لیے الگ ہیں، لیکن سب نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ بہت کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں جو عورت کے الگ ہیں اور مرد کے الگ ہیں۔ مثلا ایک ناپاکی ہوتی ہے اختیاری اور ایک ہوتی ہے غیر اختیاری۔ اختیاری ناپاکی جو حدث وہ اکبر ہے، وہ اس کو کہتے ہیں جو صحبت کر لینا، اس کو کہتے ہیں اختیاری، یعنی وہ ناپاکی ہم نے جان بوجھ کر کے اختیار کی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے غیر اختیاری، مثلا آدمی روزے سے تھا اور سو گیا، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ وہ محتل ہو گیا، یعنی اس کو احتلام ہو گیا۔
इसी तरीके से औरत सोई, रोज़े से थी, और जब उसकी आँख खुली तो उसने कोई ख्वाब इस तरह का देखा था जिससे जो है गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता हो, और गुस्ल उस पर फ़र्ज़ हो गया, तो उसमें ना औरत का रोज़ा टूटता है और ना मर्द का रोज़ा टूटता है, क्योंकि वो नापाकी अख्तियारी नहीं है बल्कि गैर अख्तियारी है। अब अख्तियारी और गैर अख्तियारी नापाकी में अजीज़ दोस्तों, मर्द के लिए कोई अख्तियारी या गैर अख्तियारी नापाकी ऐसी नहीं है जिससे वो पाक ना हो सके, और औरत के लिए दो नापाकियां ऐसी हैं जो गैर अख्तियारी हैं और अपने अख्तियार से वो पाक भी नहीं हो सकती। मसलन हैज़ का आ जाना, उससे औरत नापाक हो जाती है। औरत हैज़ आने से नापाक हो जाती है, लेकिन अपने अख्तियार से ना वो नापाक हुई और ना ही अपने अख्तियार से वो पाकी हासिल कर सकती है। ना वो अपने अख्तियार से नापाक हुई और ना ही वो अपने अख्तियार से पाकी हासिल कर सकती है। इसलिए अगर हालत रोज़े में हैज़ आ जाए, उसी वक्त उसका रोज़ा टूट जाता है, और जब उसका रोज़ा टूट जाता है तो फिर उस रोज़े की उसके ज़िम्मे क़ज़ा लाज़मी होती है, और उस दरमियान में जो नमाज़ें छूटती हैं उन नमाज़ों की कोई क़ज़ा लाज़मी नहीं होती। मैं आपके सामने जो है उनका नाम लिए बग़ैर, अगरचे मुझे नाम का मालूम है, लेकिन नाम लिए बग़ैर जो बहुत बड़े फ़क़ीह थे और फ़क़ीह समझे जाते थे, और जो है हर मसले की तावील करके लोगों के सामने बयान भी करते थे, उनके सामने ये मसला आया और उनसे यही सवाल किया गया, क्या शरीयत के अंदर कोई बात ऐसी भी है जो सिर्फ़ अक़ल पर जो है मुनहसिर हो? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि हाँ बिल्कुल होती है। तो उन्होंने बतलाया कि ऐसी कोई मिसाल पेश करो जो अक़ल के बिल्कुल ख़िलाफ़ होती हो और शरीयत के बिल्कुल मुवाफ़िक़ होती हो। तो अक़ल के ख़िलाफ़ तो कई सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ तो जो मौज़ों पर मसा करने का मसला है वो भी बिल्कुल अक़ल के ख़िलाफ़ है, लेकिन शरीयत हमारी अक़ल की मोहताज नहीं है, बल्कि शरीयत अपना मसला अलग रखती है और हमारी अक़ल जो काम करती है वो अलग करती है। अगर हमारी अक़ल से काम लिया जाए तो मौज़ों पर जो मसा किया जाना चाहिए वो पैर के तलवों में नीचे के हिस्से में मसा करना चाहिए, ना कि ऊपर के में। लेकिन शरीयत इसका हुक्म देती है कि पैर के ऊपर के हिस्से में जो है मौज़ों पर मसा किया जाए। एक तो ये है। दूसरे, नमाज एक अहम इबादत है और रोज़े से भी ज़्यादा बढ़कर अल्लाह तबारक ताला के यहाँ इस नमाज का मकाम है, और अल्लाह तबारक ताला ने नमाज को तमाम फ़राइज़ में, जो इस्लामी फ़राइज़ हैं, सबसे पहले फ़र्ज़ किया, और सबसे पहले हिसाब भी इसी नमाज के बारे में होगा कि अगर किसी की नमाज कामयाब निकली तो वो कामयाब हो जाएगा, और अगर किसी की नमाज के अंदर खोट निकला तो कोशिश ये की जाएगी कि उसकी नमाज़ों को नवाफिल और सुन्नतों के ज़रिए मुकम्मल कर दी जाएं। लेकिन जब उनसे भी पूरा ना होगा तो अज़ीज़ दोस्तों फिर वो नाकाम हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि फ़र्ज़ नमाज के साथ साथ सुन्नत और नवाफिल का भी एहतमाम करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने 12 रकत रोज़ाना पाबंदी के साथ पढ़ी, और एक हदीस में जिसने 10 रकत रोज़ाना पाबंदी के साथ पढ़ी, उस पर जहन्नम की आग हराम है। और 12 और 10 रकत का जो मसला है वो इस तरह है, वो जो है इस तरह है। फजर में फ़र्ज़ों से पहले 2 सुन्नत, ज़ोहर में फ़र्ज़ों से पहले 4 सुन्नत, ज़ोहर में फ़र्ज़ों के बाद 2 सुन्नत, ये कुल मिलाकर 6 और 2 8 हुई। और मगरिब में फ़र्ज़ों के बाद 2 सुन्नत, ये 10 हुई। और इशा की नमाज में फ़र्ज़ों के बाद 2 सुन्नत, ये 12 हो गई। अब आइए मैं आपको 10 की तरफ लाता हूँ। ये भी हदीस सही है और इस तरीक़े से भी नमाज पढ़ लेना जायज़ है। फ़जर की नमाज में फ़जर से पहले 2 सुन्नत, ज़ोहर की नमाज में फ़र्ज़ों से पहले 2 सुन्नत, और अगर 2-2 करके भी 4 सुन्नत पढ़ी जाएँ तो भी जायज़ है, और एक साथ 4 भी पढ़ी जाएँ तो भी जायज़ है, और सिर्फ 2 पढ़ी जाएँ, इस हदीस से ये भी पता चलता है कि वो भी दुरुस्त है। मगरिब के बाद 2 सुन्नत
اور عشاء کی نماز یعنی کہ عشاء کے فرضوں کے بعد 2 سنت، یہ کل ملا کر کے 10 ہوتی ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو، اگر کوئی شخص ان نوافل کا اہتمام کر لے، ان سنتوں کا اہتمام کر لے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان نوافل کے ذریعے، تہجد کی نماز کے نوافل کے ذریعے، اشراق کی نماز کے ذریعے، اور اوابین کی نماز کے ذریعے، اور دیگر نوافل کے ذریعے اس کے فرائض کو جو ہے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر اس کے فرائض میں پھر بھی کمی رہ گئی تو عزیز دوستو اس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ اب آئیے روزے کی طرف۔ حائضہ عورت کے لیے، حائضہ عورت جب روزہ چھوڑتی ہے، جب حائضہ عورت نمازوں کو ترک کرتی ہے، چھوڑتی ہے، تو اس کے ذمے نماز پڑھنا نہیں ہوتی پاک ہونے کے بعد، اور روزہ رکھنا اس کے ذمے ہوتا ہے پاک ہونے کے بعد۔ عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر خطبے کے درمیان میں عورتوں کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، کیونکہ تمہاری عقل اور تمہارا دین دونوں ناقص ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عقل اور ہمارا دین ناقص کیسے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری عقل ناقص ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ایک آدمی کے مقابلے میں تمہاری 2 عورتوں کی گواہی جو ہے مقبول کی جاتی ہے۔ ایک آدمی کے مقابلے میں جہاں ایک آدمی کی گواہی لگتی ہو، وہاں 2 عورتوں کی گواہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور پھر فرمایا تمہارے اندر ایک ایسی عادت بھی ہے کہ ناقص العقل ہونے کے باوجود بھی تم اچھے خاصے عقل مند آدمی کا خوب اچھی طریقے سے بیوقوف بنا دیتی ہو۔ عزیز دوستو، یہ ہم اپنے زمانے میں، اپنے دور کے اندر اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ عورت ناقص العقل ہونے کے باوجود بھی عورت کو ایسا چکمہ دیتی ہے، ایسا دھوکہ دیتی ہے، اور اس طریقے سے اس کو جو ہے یعنی کہ بربادی کے دہانے پر لے جا کر کے کھڑا کر دیتی ہے، ناقص العقل ہوتے ہوئے بھی، اور اس کو عقل مند آدمی ہوتے ہوئے بھی اس کے چکر میں آ جاتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی جانوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو، کیونکہ میں نے جہنم کے اندر تمہاری اکثریت کو دیکھا ہے۔ اور آپ نے فرمایا دین میں ناقص ہونے کی پہچان یہ ہے کہ جو حائضہ ہونے کی وجہ سے تمہاری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں وہ تم نہیں پڑھتی ہو، اور اگر روزے چھوٹ جائیں تو پھر وہ تم پر ذمہ ہوتے ہیں رکھنے۔ یہ تمہارے دین کے اندر نقص ہے، اور روزوں کا چھوڑ دینا یا قضا ہونا یہ بھی ایک بہت بڑے گناہ کی بات ہے، لیکن تمہارا دین ناقص ہونے کی وجہ سے یعنی تمہیں اس لیے اس سے محروم کیا گیا ہے۔ عزیز دوستو، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جو ہے تمام عورتیں اپنے آپ کو، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، تمام ایمان والوں کو حکم دیا ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلکم نارا، کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان رکھتے ہو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ تو عزیز دوستو، اس سے یہ پتہ چلا کہ جو عورتیں حائضہ ہوتی ہیں، چاہے وہ روزے کا ارادہ کرنے سے پہلے، میں لفظ نیت کا استعمال اس لیے نہیں کر رہا ہوں یہاں کہ نیت کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیت زبان سے کی جاتی ہے، اور ارادہ جو ہوتا ہے اس کو ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ صرف دل میں ہوتا ہے، اور نیت بھی ارادے ہی کا نام ہے۔ زبان سے کہنا نیت کے الفاظ کو، یہ جو ہے عزیز دوستو بعض اکابر نے اس کو بدعت تک قرار دیا ہے۔ اس لیے زبان سے جو نیتیں زبان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان کو اگرچہ ہم زبان سے کریں، لیکن جو نیتیں زبان سے نہیں آئی ہیں، جیسا کہ نماز کی نیت ہے اور روزے کی نیت ہے، تو اس کو ہم زبان سے نہ کریں، بلکہ دل میں ارادہ کریں کہ میں آج روزہ رکھتا ہوں۔ اور پھر یہ کون سی تک کی بات ہے کہ آدمی سحری کھائی آج
اور کہہ رہا ہے بصوم غد نویت من شہر رمضان، یعنی میں کل کا روزہ رکھتا ہوں۔ بس سحری جب تو نے آج کھائی ہے تو کل کا روزہ کیسے رکھے گا؟ عزیز دوستو، یہ دھوکہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں، دل میں ارادہ کریں۔ سحری کھانا بھی روزے کی نیت کرنے کے اس میں شمار آتی ہے۔ ہاں، اگر کسی نے سحری کھائی اور اس نے روزے کا ارادہ یہ ہو کہ دیکھوں گا روزہ رکھوں گا یا نہیں رکھوں گا، سحری کھائے لیتا ہوں، تو ابھی اس نے روزے کی نیت نہیں کی۔ روزے کی نیت جتنا جلدی کر سکے جلدی کرنا چاہیے، البتہ آدھے دن سے پہلے فرض روزے کی نیت کر لینی ضروری ہے۔ عزیز دوستو، ان تمام باتوں سے ہم سب کو یہ پتہ چلا کہ جو ناپاکی اختیاری ہو، اور یعنی کہ جو ناپاکی اختیاری ہو، یعنی آدمی نے خود سے اختیار کیا ہو اس کو مثلا صحبت کی ہو، یا ہاتھ سے ایسا کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہو، تو عزیز دوستو اس پر روزے کی قضا اور روزے کا کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ اور اگر کوئی ناپاکی غیر اختیاری ہو، جیسا کہ سو گیا، احتلام ہو گیا، چاہے مرد کو ہوا ہو چاہے عورت کو، کیونکہ عورتوں کو بھی احتلام ہو جاتا ہے۔ ایک صحابیہ عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت کو بھی احتلام ہو جاتا ہے؟ تو آپ نے ان کو پیار کی ڈانٹتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تیرا داہنا ہاتھ خاک آلود ہو۔ یہ ایک پیار کی ڈانٹ تھی ان کے لیے، اور فرمایا کہ عورت کو بھی احتلام ہو جاتا ہے اور اس پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی عورت نے ایسا خواب دیکھا جس سے اس پر غسل فرض ہو گیا ہو، تو اس پر جو ہے نہ روزہ ٹوٹا ہے اور نہ روزے میں کوئی کمی آئے گی۔ اس کے علاوہ اگر وہ حائضہ ہو گئی ہو، کیونکہ یہ غیر اختیاری ہے، وہ اور اپنے اختیار سے وہ پاک نہیں ہو سکتی، تو پھر اس کے لیے وہ روزہ چھوڑنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اس حال میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ عزیز دوستو، مسائل تو اور بھی کئی سارے رہ گئے ہیں اس میں، لیکن وہ سوال پر جواب دیا جا سکتا ہے۔ اب کئی سوال میرے ذہن میں بھی اس بیچ میں آئے تھے، لیکن میں ساتھ کے ساتھ ان کو بھولتا چلا گیا، اور اب صرف آپ کے سوالات کا انتظار ہے۔ اگر آپ کوئی سوال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ نہ کچھ بتانے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔